بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمرین آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں سال 2024 آپ کا کیسا ہوگا، اور اگر اس کو ٹوٹل کرے تو اس کا ٹوٹل 8 بنتا ہے، اور میری نمرالوجی میں 8 جو ہے نا پازیٹیو سائن ہے۔ اچھا ٹائم آئے گا، بہت ہی پازیٹیو۔ سٹارٹ ہم سال کا پورا پروگرام کروں گا سال کا، اور یہ سٹارٹ کریں گے ایریز سے۔ آج ایریز کے بارے میں ڈسکس ہوگا، اور ایریز کا جو سال ہے پورا وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو راہو ان کے اسینڈنٹ میں ہے، اور دوسرا جوپیٹر ان کا چینج ہوگا اپنا 26 مئی کو جوپیٹر دوسرے گھر سے نکل کے تیسرے گھر میں آ جائے گا، اور جو 10ویں گھر کو ٹرائن دی تھی پھر 11ویں گھر کو ٹرائن آ جائے گی۔ یہ ایک میجر چینجز ہوگی آپ کے ہاروسکوپ میں، اور سیٹرن آپ کے 12ویں گھر میں ہی رہے گا، پائسس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ بس سال میں یہ ریٹروگریشن میں ایک دفعہ جائے گا اور پھر واپس آئے گا، اسی طرح جوپیٹر بھی ریٹروگریشن میں جائے گا۔ باقی سیارے اپنے مہینے کے حساب سے چینج ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری وہی درخواست ہے، اگر آپ نے پروگرام سننا ہے تو اس کو پہلے سبسکرائب کر دیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ کو بڑی اچھی باتیں سننے کو ملیں۔ جب آپ نے سننا ہے تو کاغذ پینسل پاس رکھیے گا اپنے پاس، اور پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا، کیونکہ اس میں موسٹلی اس میں آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں، نہ کہ میں آپ کو ڈراؤں دھمکاؤں یہ کروں۔ بٹ اگر خدا نخواستہ کوئی برا وقت ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یو کین ہینڈل دی سچویشن۔ ہاؤ ٹو ہینڈل، یہ آج کے ویلاگ میں آپ کو تھرو آؤٹ ہر منتھ وائز بتایا جائے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایریز ہے یہ کون لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، اور اس کو برج حمل اردو میں کہتے ہیں، اور میش راشی ہندی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ایریز کہتے ہیں، اور اس کا نشان مینڈا ہے۔ یہ ہمارے زوڈیاک سائن میں یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ ایریز کے زمرے آتے ہیں۔ مریخ، منگل، مارس، مریخ اردو میں، منگل ہندی میں، اور مارس انگلش میں اس کا حاکم سیارہ ہے، اور یہ بڑا اگریسو ہے۔ 19 ڈگری پر مریخ یہاں پر پوری طرح ایگزالٹ ہوتا ہے۔ جب ڈگری آپ کاؤنٹ کریں تو جب 19 ڈگری پہ جائے گا تو یہ فل نتائج دے گا، اور سمت مشرق ہے، اور برج حمل سر اور ماتھے کا حاکم ہے۔ اس کی برج کی خصوصیات کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں، اس کے پروفیشن کیا ہے اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہ مختصر سا انٹروڈکشن تاکہ لوگوں کو اپنے بارے میں پتہ چل سکے کہ وہ لوگ ایریز ہوتے کیسے ہیں۔ ہمیشہ بہت تیز کھاتے ہیں اور بڑی جلدی سے کھانا ختم کر لیتے ہیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کریٹیو، یعنی نئی چیزیں یاد کرنے کے لیے مشہور ہے، خالق ہوتے ہیں۔ تخلیقی دماغ ہونے کی وجہ سے ان کی قوت تخلیق بہت تیز ہوتی ہے، نئے آئیڈیاز ان کے دماغ میں بڑی جلدی آ جاتا ہے، اور ان کے متبادل ان کے دماغ میں پہلے موجود ہوتا ہے، ہر وقت متحرک رہتے ہیں اور اپنی آزادانہ سوچ ہے۔ یعنی کہ ایریز کو فرض کریں کہ راستے میں پرابلم آ جائیں تو اس کا دماغ اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو سوچتا ہے، اس کو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، اور وہ 2 راستے بناتا جائے گا۔ بہت زیادہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، مہم جو ہوتے ہیں، رسک لیتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر مشکل کام بھی کر دیتے ہیں، رسک بہت لیتے ہیں یہ، بے شک بعد میں وہ کوئی نہ کوئی چارج شیٹ نہ ہو جائے۔ بہت ہمت والے، حوصلہ مند ہو کر کام کرتے ہیں، ٹک کے نہیں بیٹھتے، جب تک کام مکمل نہ ہو جائے یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اور ان کو جہاں پہ انتظار کرنا پڑے تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے جتنی بے چین روح ہوتی ہے۔ بہت پیار کرنے والے صاف دل کے مالک ہوتے ہیں، آزادی پسند، کسی کی نگرانی یا کسی اور کی کمانڈ میں کام کرنے میں پریشانی میں شکار رہتے ہیں۔ ان کی کام کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اگر ان کو آزادی اور اپنی مرضی سے کام کرنے دو تو یہ بہت دل جمی اور زور و شور سے کام کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ گل مل جانا، فرینک ہو کر باتیں کرنا ان کا طبیعت کا خاصہ ہے۔ بہت زیادہ حوصلہ مند اور ایمبیشیس ہوتے ہیں، ہر مشکل حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اگر برے حالات میں بھی کام کرنا پڑے تو کر جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسی حالات میں یہ ڈال لیتے ہیں۔ برج حمل کے ساتھ تعلق رکھنے والے پلاننگ کے ماہر ہوتے ہیں، قوت برداشت ہوتی ہے،
ہمت بہت اچھی ہوتی ہے، جس کام میں ان کی مرضی اور دلچسپی ہو پھر تھکتے نہیں. یہ پیدائشی لیڈر ہیں، ان کو لیڈ کرنا اچھا لگتا ہے، بڑے تیز تیز فیصلہ کرتے ہیں. یونیفارم فورس میں اگر کوئی برج حمل سے تعلق رکھنے والا تو بہت کامیاب و ترقیاں سمیٹتا ہے، کیونکہ ڈسپلن بہت ہوتے ہیں، ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں. ایکسکیوز می. ٹائم کے جہاں بھی جانا ہو، یہ گھر سے وقت سے پہلے نکل کر پہنچ کر ان کو انتظار کرنا وہاں پہ پھر سکون ہو جاتا ہے کہ جی میں ٹائم پہ پہنچ گیا ہوں. بے شک بعض گاڑی میں 10 منٹ 15 منٹ گزار لیں گے، لیکن وہاں پہ وقت سے پہلے ضرور پہنچیں گے. اگر سفر کرنا تو یہ ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فلائٹ چھوٹنے کا رسک نہیں لیتے. ان کو انتظار کرنا، لائن میں کھڑا ہونا بہت مشکل لگتا ہے. اگر کسی کو ملنے کا وقت دیا اور وہ شخص وقت پر نہ آئے تو بہت محسوس کرتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں. ان کے منفی پہلو: غصے میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں اور بے رحم، بے چین، اشتعال میں جلدی آ جاتے ہیں. لمبا کام کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے بعد بریک کرتے ہیں. ہمیشہ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں. کسی کام کا بڑی دلجمی سے شروع کرتے ہیں، جب کام ختم ہونے کے قریب ہے تو دوسرے کام کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. اگر ان کو کوئی ٹوکے اور اپنی ہدایت اس پہ مسلط کرے تو برا مانتے ہیں. تو ان کے جو پروفیشن ہے، اچھا ان کا جو بیماریاں ہیں وہ چکر آنا، سر پہ چوٹ لگنا، اپنا پائلز، جنسی بیماریاں، سر درد، مرگی، بے خوابی، نہ سونے کی عادت، آگ کے ساتھ حادثے، آنکھوں کی کمزوری، بیزاری شامل ہیں. یہ ان کی بیماریاں. اور پروفیشن جہاں پہ لیڈرشپ ہو، سرجن ہو، مشینری ہو، لڑائی کا سامان، جج، زراعت، باغبانی، کسائی، دانتوں کا ڈاکٹر، یونیفارم فورس، انجینئر، فائر مین، لیڈر، کھلاڑی، لاٹری سے نکلنے والے کام، ٹھیکیدار. تو یہ ان کے پیشے ہیں. اور ان کے مہینے جو ہیں، مہینے ان کو مہینے کی 3، 9، 12 اینڈ 18 اینڈ 27 ڈیٹ ان کے لیے موافق ہے. 3، 9، 12، 18، 27. اور سال کے مہینے میں اپریل، نومبر، جنوری ان کو بہت سوٹ کرتے ہیں. منگل، جمعرات، جمعہ ان کے لیے بہتر ہے. اور ان کے جو آغاز حروف ہوتے ہیں، ان کا جو پہلا نام کا حصہ تھا الف، توئے، میم، فے، سین، دال. اور یہ بہت زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں. تو یہ میں نے ان کی خاصیت بتا دی کہ برجے ہوتے کیسے ہیں. تو سٹارٹ ان کا ایریز کا جو اس سال جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایریز کا راہو ان کے اسینڈنٹ میں ہے، اور لہٰذا ذہنی طور پہ یہ پریشر میں ان کا سال گزرے گا. اور جوپیٹر ان کے دوسرے گھر میں ہے، جو 6 مہینے وہ ٹورس میں رہے گا اور 6 مہینے جیمنائی میں رہے گا. اسی طرح سیٹرن 12ویں گھر میں رہے گا. تو ان ساری پوزیشن کو لے کے آپ کو آگے چلتے ہیں. اب آپ نے کیونکہ راہو جب سر پہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے. لیکن اس کا میڈیٹر دیکھنا کہ جب مارس اس کا سٹرونگ ہوگا تو وہاں پہ حالات اچھے رہیں گے. جہاں پہ مارس نیگیٹو ہوگا وہاں پہ حالات تھوڑے سے ٹف ہوں. وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو اس کو لے کے ہم چلتے ہیں. تو ایریز آپ کا جو سٹارٹ ہوگا جنوری کا مہینہ، جو 22 دسمبر سے شروع ہوگا اور 20 جنوری کو ختم ہوگا. اس کو ہم جنوری کا مہینہ کہتے ہیں. پہلا مہینہ آپ کا 2024 کا یہ آپ کے جو سن آپ کے 10ویں گھر میں ہے. اب تھوڑا سا ہم منتھ وائز چلتے ہیں کہ اگلا مہینہ آپ کا جو پہلا مہینہ ہے وہ دسمبر کا کیسا چلے گا. دسمبر کے مہینے میں سن آپ کے 10ویں گھر میں، اور وہاں پہ مرکری وینس پہلے ہی ہے، اور 5/1 کو مارس بھی آ جائے گا. تو یہ سچویشن ذرا بڑی اچھی ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سن 10ویں گھر میں وینس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو پھر سن اور وینس کا کمبینیشن جو ہوتا ہے نا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں، وہ میں آخر پہ آپ کو بتاتا ہوں. سن اور وینس کا کمبینیشن جو آپ کا بنے گا وہ آپ بہت زیادہ افیکشنیٹ ہوں گے. یہ مہینہ آپ کو بہت سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہوگا، 10ویں گھر سے ہوگا. اور پاپولر ہوں گے، اپنے حلقہ باب میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. سکسیزفل رہیں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، چیئرفل ہوں گے، پولائٹ ہوں گے،
اور کافی اپنے ذاتی خواہشات جو فزیکل ریلیشن اس میں بھی آپ کی توجہ رہے گی. آپ کے فارچون آپ کے اندر ہوگا، ایک جیسے کہتے ہیں خوش قسمتی سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اپنی کوئی گاڑی خریدیں گے، پراپرٹی، کوئی آرنامنٹس خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ کمبینیشن جب مون سن اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو ہر طرف میں نظر آئے. کیونکہ جب کہتے ہیں جندے کار دانے ہوتے کملے بھی سیانے، تو جب پیسہ آئے گا تو موڈی تو ہوں گے آپ. تو اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. اب 10ویں کا لارڈ آپ کا 12ویں میں اور آپ کا یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ 10ویں کا لارڈ 12ویں میں آپ کو کیا تنگ کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے نا ایک چیز ہے، پیسے بہت آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، بٹ یہاں پہ آپ کوئی اخراجات، فالتو اننیسیسری اخراجات کریں گے جو آپ کی ساری محنت کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. کوئی کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، خفیہ کاموں میں دلچسپی رہے گی، اور دولت کمانے، آپ ایلیگل طریقے سے اگر دولت کمائیں گے تو وہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آتی. لہٰذا آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے. تیسرا، اپنی فیکٹری جائیداد کی سیل نہیں کرنی. آپ کو مثلاً مثال کے طور پہ آپ کی دوسری شادی ہوئی یا آپ کا کوئی افیئر چل رہا ہے، تو وہ جو آپ کا پارٹنر ہوگا کہ میرے نام یہ فیکٹری لگا دو، گھر لگا دو، جائیداد لگا دو، تو یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، اور بالکل آپ نے اس سے دور رہنا ہوگا. کیونکہ یہاں اللہ نہ کرے کوئی خرچہ کسی گھر کے بندے کا پڑ جائے آپ کو، ہاسپٹلائزیشن کا، یہ وہ، تو یہ اس قسم کی پرابلم آ سکتی ہے. تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا پریکاشنری بتا دوں. اچھا، یہاں پہ پھر جب مارس یہاں پہ آ جائے گا 10ویں گھر میں، تو آپ کی انرجی میں بہت اضافہ ہوگا، بہت اضافہ ہوگا. سیارہ مریخ جو ہے نا، ایک سولجر کا سیارہ ہے جو ہر ایک چھین لیتا ہے، ذہنی طاقت سے ہمیشہ اپنا رتبہ مرتبہ بناتا ہے. اگر مریخ یہاں پہ زحل کے گھر میں آ جائے اور تو جوانی میں ہی رتبہ ملتا ہے. اگر آپ ینگ ہیں، اگر آپ 28 کے نزدیک ہیں، تو یہاں پہ یو ول گیٹ اپنا فل سوئنگ میں اپنا چلیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے، اور بلکہ بڑھاپے تک پیسہ کماتے رہے. اگر مریخ اچھا ہے تو آپ اگر آرمی میں ہیں تو جنرل بننے کے چانسز بہت ہے. کیونکہ اس وقت ٹرائن ہے آپ کو دوسرے گھر سے، تو اس لیے جو راہو کی سکیئر آپ کی اثر نہیں کرے گی. یہاں پہ بڑھاپے میں خود کمانا چاہیں گے، اپنی ہمت سے کمائیں گے. اور وہ لوگ جو بڑے صنعت کار ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، بہت بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیج مل جائے گا. کیونکہ مریخ جو ہے نا وہ تعمیر شدہ پراپرٹی کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو لہٰذا کوئی پراپرٹی کنسٹرکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنی فیکٹری، کوئی اپنی دکان، کوئی اپنی جو بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ اپنے کاروبار کو انہانس کرے گا. اور اگر آپ کو کوئی نہ کوئی پراپرٹی، وہ پہ لال رنگ کی اینٹ کا بھی استعمال کریں گے. وہ لوگ جو لوہے، میٹل، ایمونیشن، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور بڑی مشینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے بزنس کو تو 4 چاند لگ جائیں گے اور خوب پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب مارس اور سن اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بندہ کہہ لیں کہ ہیسٹی ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، پھر غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتا ہے، اور اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا اگریسو ہو جاتا ہے. بٹ یہاں پہ یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور ٹیمپرامنٹ، اور یہاں پہ اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، اور اپنی طاقت کا شو نہیں مارنی کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا یہاں پہ. اور ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ سے آپ نے پریز کرنا ہوگا. یہاں پہ جو میں نے پہلے کہا ہے، میڈیکل پروفیشن، ڈاکٹر حضرات، بینکر حضرات، اور ٹیکنیکل شعبے کے پرائیویٹ آرگنائزیشن والے، ان لوگوں کو بہت بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت ہی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر مارس وینس جب اکٹھا ہو تو تب بندہ بڑا رومانٹزم میں بھی جائے گا، اور اپنے آپ کو کافی بہتر بھی کرتا ہوا نظر آئے گا. اپوزٹ سیکس بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، اور آپ کا کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ بھی بہت ہوگا. وہ لوگ جن کا ہوٹل کا بزنس ہے، شادی بیاہوں کا بزنس ہے، ان کی تو چاندی ہوگی اس مہینے بہت ہی. جن کا کہہ لیں کہ اللہ بھلا کرے وہ بزنس، جیسے شادی بیاہوں کے کپڑے ہیں، جیسے شادی بیاہوں کے کپڑے ہیں، آرنامنٹس، زیور ہیں،
اور پرفیومز ہیں، مہنگے جو ڈریسنگ ہے، ان میں تو ان کی چاندی ہوگی. یہاں پہ وہ لوگ جو ڈیری کا کام کرتے ہیں، جو انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی خوب موج لگی ہوگی. اچھا، 10واں گھر آپ کا اسٹیٹس کا ہے، رتبہ مرتبہ کا، حیثیت کا ہے. تو یہاں پہ یو ول گیٹ سم گڈ نیوز. آکوپیشن، آپ کی پروموشن کی نیوز سن سکتے ہیں، آپ کی اچھی پوسٹنگ کی نیوز سن سکتے ہیں، کوئی پیسے آ جائیں گے، آپ کی فیم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں، پولیٹیشین ہیں، یہ ایریز کو یہاں پہ کافی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں میں ان کو کافی پذیرائی ملے گی، اور ڈگنیٹی اور کمانڈ میں فارغ. تو میں نے کافی تفصیل سے آپ کا جنوری کا مہینہ بتا دیا، اور یہ آپ کو اچھے رزلٹ دے گا. یہ بیسٹ مہینہ ہے کیونکہ سن کو ٹرائن بھی ہے، اور 3 سیارے بھی پازیٹیو بیٹھے ہیں، تو اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہو. ایریز، اب مہینہ آپ کا فروری کا مہینہ، جو 21 جنوری سے آپ کا 20 فروری کے درمیان کیسا ہوگا. تو یہاں پہ سن آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا، اور 17/2 کو یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا، اور مارس یہاں پہ جو آئے گا وہ آپ کا 14/2، یعنی کہ مہینے کے آخر پہ جا کے یہ آپ کا مارس آئے گا. پہلے تو 17 تاریخ تک تو آپ کا صرف سن ادھر ہوگا. یہ مہینہ ملا جلا ہوگا، اور 10ویں کا لاٹ 11ویں کا لاٹ 12ویں میں ہے. تو وہ جو میں نے پہلے ہی آپ کو تھوڑی سی 12ویں گھر کے بارے میں پچھلے جنوری میں آپ کو کیئرفل کیا تھا، وہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے، اور آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑنا. کوئی ایسا دوست جاننے والا سے کام، کوئی خفیہ تعلق یا چھپائے رکھنا، کوئی، اور جیسے خفیہ تعلقات، شادی شدہ ہوتے بھی شادی کر لینا، تو اس قسم کے ایشوز چل سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے نا اپنے آپ کو یہاں پہ کمپوز کرنا ہوگا. یہاں پہ آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے 11واں گھر ہوپس کا ہے، تو کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوتی ہوگی. یہاں پہ بہت ہی اچھا رزلٹ لینا چاہیے آپ کو. ایک تو آپ کی فارن ٹریولنگ کا پورا چانسز ہے، اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کریں گے. اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی. اس مہینے آپ کو بڑا چانس ہوگا، الیکشن جیتنے کا بھی چانس ہوگا. میں آپ کو پہلے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے اگر تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو ٹو ون دی الیکشن، کیونکہ یہاں پہ آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہے. بٹ یہاں پہ اپنے آپ کو اسکینڈل سے بچانا ہوگا، اور لیٹیگیشن کوئی اگر اچھا، یہاں پہ رکاوٹ پڑ سکتی ہے، آپ کے کاغذ وقتی طور پر ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے آپ اپنا معاملات اگلی کورٹ میں لے کے جائیے گا، ایکسکیوز میں، اور آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا. اور ٹریڈ میں بہت فائدہ ہے، وہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہے. کوئی نہ کوئی ایمبیشنس پوری ہو جائے گی. اور ڈیزائر اینڈ دیر فلفلمنٹ کا مہینہ ہے، جو بھی سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا. بٹ بڑوں کے ساتھ یہاں پہ آپ کا انٹریکشن بہت اچھا ہوگا. آپ کے بزرگ کسی نہ کسی مسئلے پہ بیٹھیں گے اور آپ کا معاملات کو طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ یہ بھنک نہیں پڑنی چاہیے ان کو کہ آپ کسی غلط کام میں یا لیگل ریلیشن میں، تو وہاں پہ پھر وہ آپ کی سپورٹ آپ کی ان کی ختم ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھنا ہے. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا رول، اگر آپ میل ہے تو آپ کی وائف کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ اس مہینے میں تعلقات بنا کے رکھنا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں. اس کے علاوہ آپ کا لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں چوٹ لگنے کا پورا اندیشہ ہے. تو یہ جو فروری کا مہینہ یہ آپ کا ملا جلا ہوگا، اس میں آپ کو فائدے ہی ہوں گے. ماس وائز تھوڑی سی پریکاشنز ہے، بٹ یو ول گیٹ لاٹ آف تھنگز. الیکشن میں کامیابی، کوئی آپ کی ہوپس پوری نہیں، یا کوئی غیر ملکی سفر، یا کوئی بہتری کاروبار میں بہن بھائیوں کی طرف آپ کو اچھی سپورٹ مل جائے گی. جی، مہینہ آتا ہے مارچ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ سیٹرن پائسز میں بیٹھا ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر اس کا میڈیٹر اچھا بیٹھا ہے تو آپ کو کیا ایڈوانٹیج مل جائیں، کیونکہ یہ مارچ ہمارا شروع ہوگا 21 فروری سے 20 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے.
تو یہاں پہ آپ دوسروں کی مدد سے، دوسروں کو استعمال کر کے، دوسروں کی ہیلپ سے یو ول ایبل ٹو گیٹ لاٹ آف منی، پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے، دوسروں کی مدد شامل رہے گی۔ آپ تو پیسے جمع نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی وہ پیسے اپنی تعلیم پہ خرچ کریں گے یا اور دوسری قیمتی اشیاء خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پیسوں کا فضول خرچ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسہ جمع کرنے کی آپ کی تمنا ترستی رہے گی اور آپ پیسہ خرچ کرتے جائیں گے۔ بچت کی خواہش آپ کی بڑھے گی، اخراجات کے ساتھ رقوم بھی بنائیں گے، کچھ نجائز پیسہ بھی کماتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو اس طرح چھپائیں گے۔ آپ کے نجائز تعلقات، خفیہ ملاقاتیں، اور اس کو چھپا کر رکھیں گے۔ یہ تو ایک کہہ لیں کہ 12واں اور دوسرے کا کمبینیشن ہے۔ اچھا، اگر کوئی نیگیٹیوٹی، تو آپ نے تھوڑا سا کیئرفل اس بات پہ رہنا ہے کہ کوئی جس کے ساتھ آپ کام کریں وہ وقتی طور پہ آپ کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے آپ کا تعلق بنائے گا، اور اس کے بعد آپ کو ڈاج دے کے وہ پیسے لے کے فرار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جس کے ساتھ کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا، اور اپنا خفیہ پیسہ سسرال میں چھپا کر رکھ سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے گا، سوچ سمجھ کے پیسہ سسرال میں رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ بیگم پھر بعد میں واپس ہی نہ کرے۔ اچھا، اب کیونکہ آپ کا 12واں گھر ہے تو یہاں پہ 3 کمبینیشن، سن سیٹرن اور پھر سن وینس اور سن مرکری۔ اس سے پہلے ساتھ ہی میں نے جیسے پچھلے فروری میں بتانا بھول گیا تھا کہ مارس بھی وہاں پہ آ گیا۔ جب مارس 11ویں گھر میں آتا ہے نا، تو پھر تو لوگوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ میں ہمت پیدا ہوگی، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، ایجوکیشن میں بہتری آئے گی، سیر کرنے کا سفر بھی ہوگا، تجارت کا سفر بھی ہوگا، اور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کام والے لوگ یا ٹرانسپورٹ کے بزنس والے لوگ وہ کافی ایکٹیو ہوں گے، اور چاہے ان کی سوچ ایسی ہوگی، جو سوچیں گے وہی ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ ان کے لیے مارس کا 11ویں گھر میں آنا بڑا ہی بہتر ہوگا۔ اور جب مارس 11ویں گھر میں ویسے بھی کیپریکارن میں ایگزالٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی کیپریکارن بھی زحل کا گھر ہے، تو یہاں پہ مارس کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے۔ تیسرا، یہاں پہ سن جو ہے نا سیٹرن کے ساتھ ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا، سستی کی بوری ہوں گے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کافی سنبھل کے رکھنا ہوگا، بڑا سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ خوف زدہ ہو جائیں، آپ یہاں پہ سستی کی بوریں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑنا، اور کوئی نہ کوئی خوف اپنے ساتھ لے کے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کنسسٹنسی بھی آپ کے اندر ہوگی، آپ ایمانداری سے کام کریں گے، ہارڈ ورکنگ ہوں گی، پرفیکشنسٹ ہوں گے، اور ڈسپلن مائنڈیڈ ہوگا۔ اور یہاں پہ اپنے فادر کی صحت کا، آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اگر آپ اولڈ ایریز ہیں تو ایکسکیوز می، تو آپ نے یہ، کیونکہ سیٹرن آپ کے بڑھاپے میں بیٹھا ہے، تو آپ نے اپنا خاص طور پہ اپنا بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کیجیے گا، اپنی شوگر کو مانیٹر کیجیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی دوائیں ٹائم پہ لیجیے گا، اور کوئی ایسا ایکسپینڈیچر جو ان نیسیسری ایکسپینڈیچر سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا جب سیٹرن وینس کے ساتھ جب بیٹھے گا، تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی آپ کو، یہاں پہ وینس آ جائے گا یہاں پہ 12/3 کو، 12/13 کو، تو وینس یہاں پہ آ کے ایگزالٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایگزالٹیشن کی تھیوری کے مطابق کہ جو سیارہ جس گھر میں ایگزالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ باقی سیارے بھی ایگزالٹ ہو جاتے ہیں۔ تو 12 مارچ کے بعد آپ کی پوزیشن بہت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، بہت ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اور 24 کو مرکری بھی یہاں پہ آ جائے گا۔ اب جب سن مرکری اکٹھا ہوگا تو آپ کی لازمی بات ہے، آپ کے انٹلیکچوئل میں اضافہ، آپ کے سوچوں میں ایک سوچنے کا انداز بڑا ایجوکیٹڈ ہوگا۔ اور جب سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، کسی کو سن سیٹرن بھی اور مرکری بھی ساتھ آ جائے تو بندہ تھوڑا سا چیٹ اینڈ ڈس اوبیڈینس میں چلا جاتا ہے۔
اور انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہونے کا خیال ہے. بٹ آپ کی پاور آف ایکسپریشن جو بہت اورل اینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہوگا. اسٹیٹک انٹرسٹ آپ کی بہت اچھی ہوگی. پاور آف ایکسپریشن آپ کا بڑا اسٹرانگ ہوگا. تو یہاں پہ آپ کا بہت ہی کہہ لیں کہ اس وقت بیسٹ چانس بنا ہوگا. اور اس پہ آپ کا اچھا 12ویں گھر میں سیٹرن کی موجودگی جو بتاتی ہے وہ آپ کی سیٹلمنٹ ان ابراڈ، اپنے جہاں پیدا ہوئے وہاں سے دوسرے ملک میں سفر بھی اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر آپ نے نیشنلٹی کے لیے یا ویزے کے لیے اپلائی کیا تو مارچ وڈ بی دی بیسٹ منتھ فار، جہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ باہر بھی چل جائیں گے، باہر سیٹل ہو جائیں گے اور کافی. بٹ یہاں پہ جو آپ نے کام کرنا وہ سلو نہیں ہونا، سستی کی بوری نہیں بننا، شک نہیں کرنا. ان نون فیئر وسوسے آپ کو بہت تنگ کریں گے اور بہت زیادہ آپ ٹریگر کریں گے اپنے آپ کو. یہاں پہ ڈیوائن نالج میں بھی آپ کا انٹرسٹ بڑھ جائے گا، کوئی ہڈن افیئرز میں بھی آپ کی دلچسپی آ جائے گی. فیئر آف اینیمی آپ کے اوپر، اننیسیسری خوف آپ کے اوپر سوار رہے گا. اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کے، اگر آپ خدا نخواستہ جیل میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو لیٹیگیشن یا اس میں آپ کو کبھی ضمانت ہوگی کبھی نہیں ہوگی. اور وانڈرنگ پوزیشن ہوگی. نیند یہاں پہ ڈسٹرب نیند نظر آتی ہے. مینٹل وریز بھی تھوڑی سی آ سکتی ہیں، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہوگا. تو یہ یہاں پہ خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہیں +60 والے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اور اخراجات کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ اننیسیسری اخراجات آپ کو بہت پڑیں گے. سو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میں بھی وہ ہاسپٹلائزیشن کے ہی خرچے ہوں گے. تو مارچ کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دے کے بھی جائے گا، پر آپ کو تھوڑا سا بینگ 12th ہاؤس یو شوڈ بی کیئرفل. اٹ از اپریل کا مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا کیئرفل ہو کے گزارنا ہوگا. اپریل کا مہینہ شروع ہوگا 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان، یہ بڑا ٹرکی ہے. اور یہاں پہ مارچ جو آپ کا 23 کو مارچ سیٹرن کے نیچے آ جائے گا پائسز میں، اور تھوڑا سا دبا ہوگا. اور آپ کا سن ایریز کے ساتھ ہوگا، اور سن ایریز میں ہوگا اور وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہے. اور 6 اپریل کو وینس بھی ادھر آ جائے گا، اور مرکری 11/3 کو ادھر آلریڈی آیا ہوا ہے. تو یہ بڑا کمبینیشن عجیب و غریب قسم کا کمبینیشن ہے. یہاں پہ یو ول ہیو ٹو پے ایکسٹرا آرڈنری، اپنی طرف توجہ دینی ہوگی. وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں. نمبر 1 جو سب سے بڑی، جو کیونکہ اس کا لارڈ مارس بیٹھا ہوا ہے سیٹرن مارس کے ساتھ. جب سیٹرن مارس کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا سیریس، فرم اور بیلنس مائنڈ، میچورٹی مور دین ایج، ٹیمپرامنٹ، اسکن ڈیزیز اور سیلفشنس، کوئک ٹیمپر، ریشز، ہیسٹ، obstacles ان آکوپیشن. ٹھیک ہے. اب مارس یہاں پہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے جو پہلا گھر ہے وہ آپ کو یہاں پہ بہت ایک تو آپ کو غصہ بہت آئے گا مارس، اور اللہ نہ کرے کوئی سر کا چوٹ نہ لگ جائے، آپ کا بلڈ پریشر نہ آ جائے. موٹر سائیکل حضرات تو خاص طور پہ ہاتھ جوڑ کے کہیں ہندی میں کہیں بنتی ہے. مجھے ایک فون آیا ایک کینیڈا سے، وہ ایک بڑی بچی تھی، کور نام آتا تھا اس کا، پتہ نہیں کیا، چندی گڑھ کی تھی. تو وہ مجھے کہتی ہے آپ جو اردو کے لفظ بولتے ہیں بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے ملازم. میں نے کہا ملازم سرونٹس کو کہتے ہیں، تو اس لیے تو اب میں کوشش کروں گا اس قسم کے الفاظ میں آپ کو میں ساتھ ساتھ. تو آپ سے بنتی ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر، اور جو کیا کہتے ہیں ہونڈا 120 والے، یہ تو ایسے سمجھتے جیسے فراری میں بیٹھے ہیں. یقین کریں ان لوگوں کا دماغ آسمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے ٹانگیں ہوا میں ہوتی ہیں، سر نیچے لگا ہوتا ہے، چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی ساری شوخی نکلی ہوتی ہے. تو یہ مہینہ ان کے لیے بہت ہی محتاط ہونا. گاڑی آپ نے سوچ سمجھ کے چلانی ہوگی، آگ سے نہیں کھیلنا. نمبر 1 وہ ماچس لگاتے ہوئے موبائل لگایا ہوا ہے، اور ماچس لگائیں گے تو شعلہ منہ پہ پڑ سکتا ہے.
آپ کے بروسز یہ جو جل سکتے ہیں، یہ جو اس کو کہتے ہیں پلکیں، وہ جل سکتی ہیں. آپ شارپ تھنگز ایسے بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے ایسے ایسے کرتے تو اپنے چہرے پہ کٹ لگا سکتے ہیں. مچھر بہت کاٹیں گے آپ کو. پیسے کسی کو دیں گے پیسے ملیں گے نہیں. موبائل کھونے کا چانسز ہے، آپ کی گاڑی چوری ہونے کا چانسز ہے، پرس چوری ہو سکتا ہے، کچھ زیور چوری ہو سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہوگا. اب جب پہلے کا لاٹ باہر میں بیٹھا ہے تو آپ کا انلیگل ایکٹیویٹیز میں بہت دھیان ہوگا. آپ وہ لوگ جو فلڈ قسم کے ہڈن افیئرز میں وہاں پہ وہ کافی پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر شادی شدہ ہے تو ان کا ایکسپوز ہونے کا یہ ٹائم ہوگا، جس سے ان کی کافی ڈیفیمنیس ہوگی. جب سن کے ساتھ راہو آتا ہے تو ڈیفیمنیس بہت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے یہاں کوئی لیگل ایشو آپ کا آ جائے گا، یہاں کوئی ریڈ ہو سکتی ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا خفیہ ڈیل، خواتین سے تعلقات، خفیہ چھپائی ہوئی آمدنی، ان کو سوچ سمجھ کے آپ نے خرچنا ہوگا. اور اگر آپ بڑھاپے میں ہیں، +65 ہیں یا 70 ہے، تو دن یہ مہینے میں آپ چیزیں رکھ کے بھول جائیں گے، بات کرتے کرتے کھو جائیں گے. بات آپ کی آپ کو یادداشت کی فلکچویشن، یہاں پہ شارٹ میموری لاسز ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ جو نیگیٹو بیٹھی ہوئی مارچ میں سن کے ساتھ راہو ہے، تو یہ آپ کا سر درد رہے گا، مگرین رہے گی، آپ کا باس کے ساتھ جھگڑا ہوگا، آپ کا والد صاحب کے ساتھ، والد بیمار ہو سکتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ، آپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے. اور خواتین خاص طور پہ ایریز خواتین، ڈونٹ لیو ہیڈ کوارٹر. یہاں پہ میچ پورا پڑ جائے گا آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ. اور گھر نہیں چھوڑنا، یہاں پہ تھوڑا سا تھلے 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 وجہ سے اس پہ حسب حال میں وہ پیر آیا تھا تو بار بار کہتا تھا تھلے تھلے. تو خواتین کو یہاں پہ بہت سوچ سمجھ کے ٹائم گزارنا ہوگا. اور جن کی اگر لڑائی جھگڑا یا ہیڈ کوارٹر چھوڑا ہوا ہے، وہ لوگ خاموشی، سیز فائر، کوئی کام اس کو ڈیٹ اگر چل رہی تو ڈیٹ اور لے لیجیے گا. خدا کے لیے ڈیورس کی طرف مت جائیے گا. یہ ٹیمپریری فیز ہے، یہ گزر جائے گا، پھر بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے. اور پھر بچے سنگل پیرنٹس، آپ نے کیا، آپ کا کیا ہوتا ہے، جو افیکٹ تو بچہ ہوتا ہے جو آپ کے فیملی ہوتی ہے. وہ سنگل پیرنٹس پہ تو ساری عمر روتے دھوتے گزر جاتے ہیں، روتے یہ دیکھو میرے میاں نے یہ کر دیا. تو ایریز خواتین خدا کے لیے اپنے زبان پہ قابو رکھیے گا، اپنے پہ کنٹرول رکھیے گا، صبر کر لیجیے گا تھوڑی سی. آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول سے چلنا ہوگا. پھر سن وینس آ جائے گا 6/4 کو، تو ساس کے ساتھ پرابلم شروع ہو جائیں گے، ڈومیسٹک انہیپینس ہو سکتی ہے، کوئی دودھ سے کوئی نہ الرجی ہو سکتی ہے. پھر مرکری بھی ادھر آ جائے گا تو آپ کو الرجی اور اسکن کے پرابلم اور نظام. تو یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، یہ آپ نے اس کے میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو 1 گھنٹہ پورا اس کے افیکٹس بتا سکتا ہوں. بٹ یہاں پہ آپ اپنے آپ کو، بلڈ پریشر کو، اپنے ہیسٹینس کو، اپنے باس کے ساتھ غصہ بڑھائے گا، ابالا بڑھائے گا. آپ کا وہ حالت ہوگا مینڈا جیسے، وہ جس کے سنگ ہوتے ہیں تو اس کو ایسے ہاتھ لگائیں گے تو وہ اٹھ کے ٹکر مارتا ہے، تو آپ اس طرح ٹکریں ماریں گے دوسروں کو. اس میں فالٹ آپ کا ہوگا کیونکہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے آٹے کا صدقہ ضرور کرنا ہے. اگر آپ حسب تفریق، اگر آپ بہت ہی ہیں تو یہاں پہ گندم اپنے وزن کے مطابق دے دیجیے گا. اگر آپ میرے جیسے ہیں تو 5 کلو آٹا کسی کو دے دیجیے گا. اگر آپ میرے طرح ہی اور غریب ہیں تو پھر 2 روٹیاں ہر اتوار کو کسی کو کھلا دیجیے گا. یہ اس کا صدقہ بنتا ہے. اور آپ کے وینس کی وجہ سے آپ کا تھوڑا سا میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ تھوڑے سے کمزور ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اپریل کا مہینہ میں ذرا لمبا اس لیے کھینچ گیا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. ایڈوانٹیجز تو ہیں یہاں پہ، آپ کے اندر طاقت ہوگی، آپ کے اندر سب کچھ ہوگا. بٹ ایریز میں جو ہے نا وہ کہہ لیں ورسٹ ہے راہو. تو راہو آپ کو رلائے گا، بھگائے گا، دوڑائے گا، ٹکرے مروائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی فائنینشیل لاسز کروا سکتا ہے. تو ایریز کے لیے اپریل کا مہینہ آپ ریڈ مارک کر لیں کہ یہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہوگا. اب آ جاتا ہے
मई का महीना आपका 21 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के दरमियान, 20 मई के दरमियान, जितना आपने टेंशन का वक्त गुजारा, जितना आपने सख्त वक्त गुजारा, ये अप्रैल का महीना उतना ही एकदम जैसे आप तपती धूप में जा रहे हैं और ऊपर बादल आ जाते हैं और फिर बादल का साया आपके ऊपर आ जाता है, ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं, या आप गर्म मौसम से निकल के अब एसी वाले कमरे में आ जाते हैं और आपको एकदम सुकून आ जाता है, आप ठंडा पानी पीते हैं, सुकून से बैठते हैं, ऐसे रिलैक्स करते हैं। तो ये महीना आपको रिलैक्सेशन का महीना होगा। और फिर आपके जो अखराजात हुए हैं, जो आपका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है एक्सपेंडिचर और इनकम का, वो रिकूप करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरे घर में जुपिटर है और जुपिटर के साथ यहाँ पे आपका कह लें कि मई में 16/5 को आपका मरकरी भी इधर आ जाएगा और उसके बाद आपका 30/4 को, यानी कि अप्रैल 30/4 को वीनस भी आपके दूसरे घर में होगा। तो 2 सियारे तो आपके बन गए हैं, उसके कह लें कि दौलत के लाड आपके दूसरे घर में होगा, दूसरे का लाड दूसरे घर में है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, 15 सॉरी अभी तो मार्च अभी तक भी आपके 12वें घर में फंसा हुआ है। गुस्सा बहुत आएगा, पर आपको गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जुपिटर आपको ठंडा रखेगा। जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे पे तो किस्मत बड़ी साथ देती है। अगर आप छोटे एरियाज हैं तो आपकी परवरिश पे, आपकी तरबियत पे, आपकी एजुकेशन पे, आपके रख रखाव पे, आपके कपड़ों पे पेरेंट्स अपने पैसा लुटाते हुए नज़र आते हैं। दुनियावी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ ज़्यादा रुझानात रहेगा। दौलत जमा करना, खूबसूरत नज़र आना, खुश खुराकी की तरफ तवज्जो देना, ये आपका रहेगा। और आपको पैसे आएंगे और उसको अपना फितरतन आप अपने बैंक में रखने की कोशिश करेंगे। हम इस बैंक में पैसे रख के खुश रहते हैं और बाज़ दफ़ा नाजायज़ पैसे कमाने के चक्कर में भी रहेंगे। अच्छा, मौज मस्ती में भी आपका तरफ है। ससुराल की तरफ ये महीना विज़िट करते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पे ससुराल आपको बहुत ही हेल्प आउट करता नज़र आ रहा है। यहाँ पे सासू माँ तो आपके ऊपर वारी वारी जाएगी, बहुत प्यार करेगी, जिसकी भी, अगर आप फीमेल हैं तो उसकी सास, अगर मेल हैं तो उसकी सास। तो आपको इन लाज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी। जो आपने पिछले महीने जो भी आप नेगेटिविटी में गए, वो ससुराल काफ़ी हद तक आपकी मदद कर देगा। तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन बन रहे हैं अप्रैल में, तो मई में वो सन, वीनस और मरकरी, तो साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, दिमाग बहुत काम करेगा, पैसे आपके आएंगे, आप सोचेंगे अच्छा, और हर एक की सुनेंगे, पर करेंगे अपनी मर्जी, हर तरफ मैं नज़र आएगा। और दूसरा, आपका जुपिटर साथ बैठा है, तो जुपिटर ने दूसरे घर को वैसे ही एज ए बीइंग कैटलिस्ट उठा देना है। तो ये जो मई का महीना, ये आपके फाइनेंशियल हक लाल दे पैसे, जिनको कहते हैं जुपिटर हक लाल को डील करता है, वो पैसे आपके रुके हुए पैसे आ जाएंगे। कोई आपका चेक फंसे हुए वो क्लियर हो जाएंगे, कोई किसी आप पैसे दे के भूले हुए वो कर्ज़ा दिया हुआ किसी को, वो कर्ज़ा वापस आ जाएगा। आपकी कोई पे अगर कोई एरियर है तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी एडवांटेजेस लेते हुए नज़र आते हैं। और तीसरा, आप जब जुपिटर और कह लें मार्स का, जुपिटर और वीनस भी इकट्ठा हो ना, तो तब भी यहाँ पे आपको आपके टैक्स के मामला भी सीधे हो जाएंगे, आपको लीगल इशू में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मई का महीना आपको बहुत कुछ देगा। मई का महीना आपको, आपकी लैंग्वेज बहुत मीठी होगी, बहुत अच्छी होगी, प्यार से बोलेंगे और धीमा लहजा होगा आपका, चेहरे पे एक आपकी रूहानियत होगी, नूर होगा जिसे कहते हैं, और यू नो हाउ टू टॉक। यहाँ पे बड़े अच्छे वर्बल एक्सप्रेशन आपका अच्छा होगा। यहाँ पे मीठी चीज़ें खाते हुए नजर आते हैं, चाय का इस्तेमाल बहुत होगा। लॉयर, टीचर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर वाले, ये सब की तरफ से आपको जो जिस जगह पे बैठा है वो आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा और यहाँ पे आप पैसे बहुत ही लेते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपके दांतों का कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो बड़े अच्छे तरीके से दांत आपके कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के तरफ भी जाएंगे, दांतों को सफाई कराएंगे, अपना सब कुछ करेंगे, चेहरे के भी फेशियल वगैरह बहुत कराएंगे आप, अपना मेडिक्योर पेडिक्योर, यहाँ पे भी अपनी अपलिफ्ट पे भी पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका बेस्ट टाइम है, एंजॉय कीजिएगा। मई का महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है।
اب آ گیا جون کا مہینہ. جون کا مہینہ بڑا ٹرکی ہے. یہاں پہ جیمنائی میں آپ کا سن آ گیا, اور 26/5 کو 26/5 کو یہاں پہ جوپیٹر بھی ٹرانزٹ کر جائے گا, اور یہاں پہ وہ آپ کے 11ویں گھر کو بھی ٹرائن دے دے گا, ادھر سے آپ کے 7ویں گھر کو بھی ٹرائن دے دے گا. لہٰذا ایک تو میاں بیوی کے جو تھوڑے سے جھگڑے چل رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ازواجی لائف میں بھی سکون آ جائے گا, اور 11ویں گھر کو بھی آپ کے ہوسٹ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف چل پڑے گا. اور یہاں پہ جو 17/6 کو 26/5 کو اور 4/6 کو 4 جون کو مرکری آ جائے گا, اور 24 مئی کو وینس آ جائے گا. تو یہاں پہ 4 سیارے آپ کے جمع ہو گئے, اور 1 2 3 4, اور ان کے کمبینیشن سن جوپیٹر اور سن مرکری, مرکری وینس, اور سن وینس, اور جوپیٹر وینس, اور جوپیٹر مریخ, تو 5-6 کمبینیشن بن جاتے. تو یہ مہینہ بھی ایک تو آپ کا تیسرا گھر جو آپ کو پتہ آپ کے انٹلیکچوئل کا, ایجوکیشن کا. ایریز وہ لوگ جو میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں, FSC کا, BSc کا, BA کا, ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہوگا. یہ سال بھی بہت اچھا ہوگا, ان کے رزلٹس اچھے آئیں گے, بنسبت کہ یہ اپنے آپ کے دماغ پہ کنٹرول رکھیں غصے کو, اور اپنے لیے وقت کا. پر یہ جون کا مہینہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور ان کی ذہانت بڑی کام کرے گی. ورسٹیلیٹی, اڈاپٹیبلٹی میں بہت ہی اضافہ ہوگا, اسٹیمنا بہت ہوگا. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سفر کرتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے آپ پھریں گے. آپ لکھیں گے بہت اچھا, آپ کی بہت ہی اچھی ہوگی. اور یہاں پہ آپ کے ملازمین, آپ کے سرونٹ, وہ بھی میں نے انگلش میں کہہ دیا سرونٹ, وہ بھی آپ کے ساتھ بہت ساتھ دیں گے. کوئی پرانا ملازم آپ کا یا سرونٹ گیا وہ واپس آ جائے گا, جس سے آپ کا ماحول بڑا اچھا ہوگا. ہمسایوں کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ جائیں گی. اینکر حضرات جو ہیں, میڈیا کے کالمسٹ, یہ جتنے لوگ ہیں سوشل سروسز والے, ان کا بھی بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. بزنس وربل ایکسپریشن والا, وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں, اپنے دماغ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں, بہت تیز ہوں گے, بہت پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ان کا اچھا یہاں پہ سب سے جو فائدہ ہوگا وہ گلوکار حضرات کو ہوگا, ان کا سنگنگ کنٹریکٹ مل جائے گا. اسی طرح اداکار حضرات, اسی طرح اینکر حضرات, وہ ٹرانسپورٹیشن بزنس, بجلی کا کاروبار کرنے والے, AC شیسی جن کے جو چلتے ہیں وہ بیچتے ہیں, الیکٹرانک کا سامان بیچتے ہیں, ان کو بھی یہاں پہ بہت فائدہ پہنچتا نظر آتا ہے. اب یہاں پہ پہلو مرکری جو پہلے دوسرے گھر میں ہوگا, پھر تیسرے گھر میں آ جائے گا. تو جب مرکری دوسرے گھر میں ہوگا تو تیسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں جب جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی جو پیسے کمائے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں, پڑھنے کے لیے چیزیں, اپنا شوق پورا کرتا ہے. جیسے کتاب خرید لی, کیمرہ خرید لیا, موبائل فون نیا خرید لیا, الیکٹرانکس کی وہ چیزیں جیسے LCD ڈشز وغیرہ پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. اور جب آپ تیسرے کا لارڈ تیسرے میں آ جائے گا تو پھر آپ کی قوت مشاہدہ میں بھی بہتری آئے گی, اور کوئی نیا کام سیکھیں گے, کوئی نئی ریسرچ کریں گے, کوئی نیا کورس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ٹیچر ہیں, رائٹر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, میڈیا کے اینکر ہیں, سنگر ہے, اداکاری میں, اور یہ ان کو بہت ہی کامیابی ملتی ہوئی نظر آتے ہیں. یہ کمال ذہانت اور دانش مندی کے ساتھ اپنا کام بھی کریں گے, اور چھوٹے چھوٹے سفر بھی کریں گے. اپنی جائے پیدائش سے دور سیٹل ہونے کی ان کو چانس ملیں گے, یا ان کی پوسٹنگ کہیں دور ہوگی, لیکن یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور اپنے سرونٹس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہوں گے. تو جون کا مہینہ آپ کو ویسے بھی فنانشلی دیکھا جائے تو وہ کلوزنگ آپ کی, اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ کی فنانشیل بہت اچھی ہوگی, حساب کتاب بہت اچھا ہوگا. آپ کو آپ کے جو بینکرز رہتے ہیں یا گورنمنٹ کے جو ڈسپرسر ہیں ان کی کلوزنگ بہت اچھی ہوگی, اور کافی ان کو بہتری نظر آتی ہوگی. تو جون کا مہینہ, یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, مارس آپ کے 16/5 کو آپ کے راہو کے نیچے ہے. تو یہاں پہ آپ نے موٹر سائیکل, آپ نے آگ سے نہیں کھیلنا, آپ نے شاپ سنگ سے نہیں کھیلنا, اپنی گاڑی سیف پارک رکھنی ہے,
اور اپنا موبائل سنبھال کے رکھنا ہے، پرس سنبھال کے رکھنا ہے، بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے۔ یہ مہینہ آپ کو ہیلتھ ایشو اور فنینشیل ایشو میں فلکچویشن، کوئی ڈکیتی ہو سکتی ہے خدا نہ کرے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، کوئی موبائل رکھ کے بھول جائیں گے، کوئی موبائل سنیچ ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ آپ موٹر سائیکل، آپ اگر کسی سرکاری اسپتال میں چل جائیں اور ایمرجنسی میں جا کے بیٹھ جائیں، ہر 2 منٹ بعد 1122 آ رہی تھی اور ایک موٹر سائیکلسٹ کو اٹھا کر، جس کا سر اڑا ہوتا ہے یا ٹانگیں اڑی ہوتی ہیں یا کچھ اس کو ہوا ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ خدا، موٹر سائیکل آپ، ہمارے زمانے میں سائیکل بھی ہوتی تھی تو وہ بھی ہم لوگ سپاہی کو دیکھ کے نا ایک سائڈ پہ چلاتے تھے، بڑا، اور کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ اللہ کرے کہ ان کو بھی ہدایت ملے، یہ ابھی جو نئے سی ٹی او صاحب آئے ہیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور اس کا فائدہ کہ آپ سڑکوں پہ ان کو گائیڈ کریں۔ مال روڈ پہ سی ٹی او صاحب میری بات غور سے اگر آپ سن رہے ہیں تو مال روڈ میں موٹر سائیکل 3rd لائن پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے میجر سڑک ہوتی ہے، اور آپ کے عملہ سو رہا ہوتا ہے، آپ بھی سو جائیں۔ اچھا آگے، یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، سبجیکٹ ٹو یور ہیسٹینس اور امپلسونیس اور غصہ، اگریشن، اس کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔ جی، جولائی کا مہینہ، یہ ہمارا نیا فنینشیل ایئر شروع ہو چکا ہے، اور یہ 7واں مہینہ یہاں پہ سن 4تھے گھر میں ہے، اور وہ ہے کینسر۔ کینسر کا جو حاکم سیارہ مون ہے، یہ پورے مہینے یہ گھومے گا، یہ بڑا آپ کا فلکچویشن کے ساتھ، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھا کبھی برا، اس طرح چلے گا، جس سے آپ کو فیزز بہت اچھے رزلٹ بھی آئیں گے اور بعض دفعہ ڈپریسنگ بھی ہوں گے۔ اگر تو آپ کا مون نیٹل کا، آپ کا اوریجنل ہاراسکوپ میں بہت اچھا بیٹھا ہے، دین پورا مہینہ ہی آپ کو یہاں پہ ریزلٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کا مون نیگیٹو بیٹھا ہے، راہو کے ساتھ بیٹھا ہے یا سیٹرن کے ساتھ یا ان کی اسکیئر میں بیٹھا ہے، تو پھر تھوڑا سا یہ فلکچویشن پلس مائنس رہے گی۔ تو اس پہ جو امپورٹنٹ جولائی کے جو مہینے ہیں جہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہوگا، وہ جب مون پائسز میں آئے گا، مون ایریز میں آئے گا، اور جب مون اس میں آئے گا کینسر میں، لیکن کینسر میں یہاں پہ سوری کچھ نہیں ہے، یہاں کیپریکارن میں آئے گا، تو یہاں پہ یہاں سیجیٹیریس میں یہ تھوڑا سا اسکیئر اور اس کے انڈر آتا ہے، یہاں پہ فلکچویشن ہوگی۔ وہ آپ منتھلی پروگرام یا ہفتہ وار پروگرام ضرور سنیے گا، وہ مہینہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ اینی ہو، سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا، یہاں پہ جولائی کے مہینے میں آپ کے یہاں پہ 17/6 کو وینس بھی آ گیا، اور 18/6 کو 18 کو یہاں پہ آپ کے 18 جون کو یہاں پہ مرکری بھی آ گیا، تو پلس راہو کی اسکیئر بھی ہے اس کو، سن کو۔ تو یہ ملا جلا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ملا جلا رہے گا، اور جہاں جہاں مون اچھا بیٹھا ہوگا، اگر مون آپ کا کہہ لیں لبرا میں آتا ہے تو بہت اچھا رزلٹ ہوگا، اگر مون آپ کا ایکویریس میں آتا ہے بہت اچھا رزلٹ ہوگا، اگر مون آپ کا لیو میں آتا ہے، ورگو میں آتا ہے تو بہت اچھا رزلٹ ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی فلکچویشن پہ ڈپینڈ کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ یہاں ایڈوانٹیجز تو یہاں پہ بہت ہے، یہاں یعنی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جس گھر میں جائے گا اس گھر کے مطابق وہ آپ کی ریڈنگ، یہاں پہ میں اگر یہاں پہ میں ایکسپلین کروں گا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور اس کو لنک کیا میں نے آپ کے جو ہفتہ وار پروگرام، جو یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس میں سنیے گا، اور اس کے یہاں پہ جو آپ کو یہاں پہ جو ایڈوانٹیجز ملنے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مارس بھی آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا ہوا ہے اس وقت، لہٰذا وہ ایک تھریٹ تھی جو آپ کی مارس والی، وہ جو ہے وہ اس پہ بھی آپ کو فائدہ ہو گیا۔ جب مارس دوسرے گھر میں آتا ہے نا تو بہتری ہوتی ہے، دولت جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس بڑھتا ہے، پیسے والدین سے ملتے ہیں، سسرال سے فائدہ ہوتا ہے، سسرال میں عزت ملتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے یہ ایڈوانٹیجز، آپ کے مارس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ایڈوانٹیج مل جائیں گے۔ اچھا، کمبینیشن یہاں پہ جو بن رہا ہے جولائی میں، وہ سن، وینس اور مرکری، تو دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، آپ اپنے فیصلے دوسروں پہ ٹھوسیں گے، بے شک غلط فیصلے ہوں گے، صحیح ہوں گے، پر کریں گے اپنی مرضی،
اور پھر آپ کو اسٹومک کے پرابلم یا شوگر بلڈ سرکولیٹری سسٹم، وہ لوگ جو ان کا بلڈ پریشر کے پرابلم ہے، شوگر کے پرابلم ہے، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، اپنی دوائیں ٹائم پہ لیں. ہارٹ کے مریض خاص طور پہ ان کے لیے آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا. اوور آل یہاں پہ جنرل ہیپینس رہے گی، والدہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی، والدہ کی طرف سے سپورٹ مل جائے گی، پراسپیرٹی رہے گی. یہاں پہ کوئی نہ کوئی پراپرٹی لیتے نظر آ رہے ہیں، یا گھر کی رینوویشن کرتے ہوئے وائٹ کلر کا باہر کوئی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایگریکلچر کراپ میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کیٹل بزنس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ویدر بہت ہی یہاں پہ بارشوں والا ہوگا یا ویٹ والا موسم ہوگا. فالز ایلیگیشن آپ کی ختم ہو جائیں گی، لگیں گی بھی، ختم بھی ہو جائیں گی. پیس آف مائنڈ ویوری ہوگا آپ کا، کبھی سکون آ جائے گا، کبھی ڈپریس ہو جائیں گے، کبھی ٹینشن میں آ جائیں گے. اور فیل فارمز میں بھی آپ کو یہاں پہ ہوگا. تو یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے نیٹل کے ہاروسکوپ کا کہ نیٹل میں مون کیسا ہے. ادروائز آپ کا یہ پورا مہینہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایڈوانٹیج لینا اب آپ کی ہمت ہوگی. آگے چلتے ہیں. اگست آپ کا مون، آپ کا سن 5ویں گھر میں آ گیا اور اپنے گھر میں آ گیا، اور دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. اور یہ اگست کا مہینہ جو یہ شروع ہوگا 22 جولائی سے 22 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پہ اگست میں A1 آپ کا مہینہ ہوگا، جتنا انجوائے کر سکتے کیجیے. یہاں پہ آپ سیر سپاٹا، یہ آپ کا بہت ہی سن اور مرکری بھی ادھر ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا 5ویں کا لارڈ جب 5ویں میں ہوتا ہے تو یہ ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے. آپ بہت سینسٹیو ہو کے کام کریں گے، اپنی عقل ذہانت کو برے کار لاتے ہوئے اپنی مرضی سے کام کریں گے. ہر قسم کی موج مستی، دوستیاں، دوستوں سے تلقات، سیر، رومانس، جوانی کے ایام کی حرکتیں، کھیل کود میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بغیر کوشش کے حاصل ہونے والی رقوم، اچانک فائدہ، لاٹری سے ملنے کا مقام، وہ تمام کام جو دوستوں یاروں سے مل کر کریں گے اس میں کامیابی ہوگی. ہر وقت چہرے پہ خوشی رہے گی، مستی ہوگی، جنونیوں کی طرح کام کریں گے، اپنا بھی نام کمائیں گے، بچے اور دوست بھی نام کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آ جائیں 5واں گھر. یہاں پہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے، یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جائیں گے، بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور اس مہینے کو آپ اپنے فیملی بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے نظر آئیں، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ سڈن گین سے مراد اچانک کوئی فائدہ، جیک پاٹ لگ جانا، لاٹری نکل آنی، یا آپ کا کوئی پلاٹ ایسی جگہ پڑا ہے تو وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے، وہ زمین یا پلاٹ، وہ اس کی قیمت 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. 1 لاکھ کی پراپرٹی 1 کروڑ میں ہے، اس کو بھی سڈن گین کہتے ہیں. یہ آپ کو مل جائے گا. وہ لوگ یہاں پہ کیونکہ مرکری بھی یہاں پہ آ جائے گا. یہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کے لوگ ہیں، ایم فل PhD کے لوگ، ان کا دماغ بہت کم ہوگا، ان کو بہت ایڈوانٹیج ملیں گے. ان کو مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، ان کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، ان کی ریسرچ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا. سپروائزر ان کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے بیہیو کرے گا. اگر ان کا ڈیفینس آتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینس کرتے ہوئے. آپ کا وزڈم بہت کام کرے گا، فیم میں اضافہ ہوگا، اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی. سٹا، لاٹری، جوا، یہ اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. سڈن ویلتھ، جیسے میں نے پہلے بتایا، منفی سوچوں سے جو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. پیپر پبلش ہو جائے گا، آپ کا کوئی بک پبلش ہو جائے گی. انٹرٹینمنٹ، میوزمنٹ، اسپورٹس میں دلچسپی رہے گی. بچوں کے ساتھ سیر پہ جائیں گے، وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز رہیں گے. کوئی رومانس، گیمز، ڈانسز، میوزک، لاٹری، گیمبلنگ، یہ سارے آپ کے راستہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فلرٹنیس میں بھی گھستے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اگست کا مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، اور یہاں پہ آپ خوب انجوائے کرتے ہیں. اپنے جتنے پینڈنگ کام، جتنے آپ کے سارے کام یہاں پہ اس دن رکھیے. جو آپ کے کام کسی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے، ایجوکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو اس مہینے آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز ملنے جا رہے ہیں، اور انجوائے کرتے، ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے، موج مستی میں وقت گزرے گا. اب آگے آ جائیں ستمبر کا مہینہ. ستمبر کا مہینہ بڑا ٹرکی ہوگا، کیونکہ اب کیونکہ مرکری ہے ورگو، یا 9واں آپ کا 6ٹھا گھر ورگو ہے،
اور اس کا بھی حاکم سیارہ مرکری ہے اور جیمنائی کا بھی. اب آپ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ان میں مرکری اور اس میں دو مرکریوں میں کیا فرق ہے. اگر آپ کا مرکری جیمنائی میں تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا. دماغ ڈیسک ورک والے کام، لکھنے والے کاموں میں بہت ہی آپ کا اٹھاؤ ہوگا. اور آپ کا اگر مرکری اس میں ورگو میں، دین آپ انٹلیکچوئل بھی ہوں گے بٹ پریکٹیکل زیادہ ہوں گے. دماغ کے استعمال کے ساتھ عملی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے. تو یہ مہینہ آپ کا پریکٹیکلی عملی طور پہ بہت ہی اچھا ہوگا. پہلے آپ کا مرکری جو 10/9 کو آپ کا ادھر آپ کے چھٹے میں آئے گا، اس سے پہلے یہ 5ویں گھر میں ہوگا. چھٹے کا لاڈ اگر 5ویں میں جائے تو یہاں پہ دو کمبینیشن بنتے ہیں. تو چھٹے کا لاڈ جب 5 میں جاتا ہے تو آپ اپنے کمائے ہوئے پیسے، جیسے پچھلے مہینے آپ نے کیا، یہی موڈ آپ کا خرمستیوں میں گزرے گا. یہ کس ڈیٹ تک؟ 10 ستمبر تک. تو وہی موج دوستوں کے ساتھ خرمستیوں، سیر تفریح پہ اور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنی کمائی سے، دولت سے اعلیٰ تعلیم بھی کی طرف بھی توجہ دیں گے. کوئی نئی ڈگری لینے کی کوشش کریں گے. اپنی محنت مشقت سے پیسے نکال کر اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر یہ چھٹے کا لاٹ چھٹے میں چلا جائے گا تو اسی گھر میں سن بھی ہے. اور وہاں پہ جب چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہوتا ہے تو بندہ بڑی محنت کرتا ہے اور اس میں کام کی قوت بڑھ جاتی ہے اور پریکٹیکل بہت ہوتا ہے. اسپیکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے، قوت مشاہدہ بہت ہوتی ہے، چھٹی بہت تیز ہوتی ہے اور فار سائٹڈ ہوتا ہے. آنے والے کام کو پہلے جج کر لیتا ہے. سروس دینے پہ یقین رکھیں گے. کوئی جاب مل جائے گی آپ کو، کوئی جاب میں بہتری آ جائے گی اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. چھوٹے چھوٹے سفر بھی آپ کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ سن اور مرکری کا آپ کا کمبینیشن بنتا ہے تو دماغی طور پہ بہت الرٹ ہوں گے، تیز ہوں گے اور آپ بولیں گے بڑا اچھا. آپ کا دماغ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا اور جس سے اپنے دماغ کی عقل سے، اپنے دماغ کی آئی کیو سے پریکٹیکلی کام کا امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو چھٹا گھر آپ کے یہاں پہ آپ کی سپورٹ ہوگی، ماما اپنے انکل اور آنٹ کی بھی، اور آپ کے سروس میٹر میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، یہاں پہ کسی قسم کا لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس نہیں ہوگا. اپنی کوئی ڈوبے ہوا کام، کوئی رکا ہوا کام، کوئی ڈوبی ہوئی انویسٹمنٹ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے. اپنے متعدد ملازمین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے. کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کوئی انکوائری ختم ہو جائے گی، کوئی آپ کی پوسٹنگ اچھی جگہ پہ ہو جائے گی، کوئی کرول ایکشن ہوا وہ ختم ہو جائے گا، کوئی شو کاز نوٹس فائل ہو جائے گا. اگر آپ جیل میں ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں تو باہر آ جائیں گے، آپ کی ضمانت ہو جائے گی. تو یا اگر آپ نے CSS کا ایگزام دیا تو اس میں آپ کو بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس کو انجوائے کیجیے گا. اس میں کوئی کسی قسم کا یہاں پہ جھول نہیں. پھر بھی چھٹا گھر ہے، بینگ 6th ہاؤس، یہاں پہ اپنے ہیلتھ ایشو، کیونکہ یہ چھٹا بیماریوں کا بھی ہے تو ہیلتھ ایشو، معدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا شوگر یا بلڈ پریشر، جو بھی جس قسم کی بیماری ہے اس کو آپ نے توجہ دینی ہوگی. اور یہاں پہ مارس بھی آپ کا ستمبر میں آپ کے جیمنائی میں آ جائے گا 21/7 کو. اور جب مارس جیمنائی میں آتا ہے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مریخ جو تیسرے گھر میں، آپ کی دلچسپی کمرشل ایجوکیشن، بینکنگ، مارکیٹنگ میں بہت بہتر ہوگی. اچھا کام کریں گے، ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ ملے گا، پلاننگ اچھی ہوگی. وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں وہ بڑا پیسے میں اس کو فائدہ ہوگا. دوسرے شہروں میں جانا پڑے گا اور وہاں سے ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھائیں گے. جہاں پیدا ہوئے وہاں سے دور جا کے علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے کمرشل کام کریں گے اور یہی سبجیکٹ آپ کو فائدہ بھی دے گا. اچھا، اب کیونکہ یہ چھٹا گھر آپ کا ستمبر کا مہینہ بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دیتا ہوا نظر آتا ہے. جی، اب آ گیا آپ کا اکتوبر کا مہینہ. اچھا، یہاں اکتوبر کا مہینہ آپ کا جو پہلے تھا مئی تک تو آپ کے میاں بیوی میں تعلقات جو تھے وہ، کیونکہ وہاں پہ سن کے اوپر کیتو راہو تھا اور 7ویں گھر میں کیتو تھا. تو وہ فلکچویشن جو، جیسے میں نے خواتین کو خاص طور پہ کہا تھا، یہاں پہ میں مردوں کو بھی کہوں گا کہ
کہ جو پہلے 6 مہینے ہیں اس پہ آپ نے برائے مہربانی اپنے سپاؤس کے ساتھ کوئی میچ نہیں ڈالنا، کوئی ہیسٹی ایکشن نہیں لینا۔ اب کیونکہ جوپیٹر موو کر کے آپ کے تیسرے گھر میں آ گیا، اس نے آپ کے 7ویں گھر کو ٹرائن دے دیے، تو گھریلو ماحول میں تھوڑی سی نہیں، کافی حد تک پرسکون ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اکتوبر کے مہینے میں یہاں پہ کیتو ادھر بیٹھا ہے، سن بیٹھا ہے، اور 30/8 کو یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا۔ تو جوپیٹر کی ٹرائن کی وجہ سے ہر چیز آپ کی پازیٹیو ہوتی جائے گی۔ تو ایک تو آپ بہت تیز ہوں گے، کرٹ ہوں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، دماغ بہت ہوگا، شاطر دماغ، اسپرٹ پرسنالٹی، سازشی ذہن۔ کیتو آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو طرف لے کے جائے گا، دو رخی ہوں گے، آپ کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، انتقامی کارروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو برائے مہربانی ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اگر میل ہیں تو باہر کا غصہ باہر ہی رکھے گا، اور جھوٹ یہاں پہ شک کرنے کی عادت آپ کو بہت پڑے گی، شک کر کے تو ایلیگیشن، فالس ایلیگیشن اپنے سپاؤس پہ لگاتے ہوئے نظر آئے، تو اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ یہاں پہ 2 قسم کا ہے، پہلے 7ویں وینس جو ہے نا اس کا، وہ پہلے 6 گھر میں ہوگی اور پھر اس کے بعد 7ویں گھر میں آ جائے گا، تو 2 کمبینیشن بنتے ہیں آپ کا۔ وینس جب 6 گھر میں ہوگا تو وہاں پہ آپ کا، کیونکہ کیتو بیٹھا ہے تو گرم جوشی تھوڑی سی کم ہوگی میاں بیوی میں، جسمانی طور پہ تھوڑی سی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی نہ کسی بحث ہو سکتی ہے، تو لیکن کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے آپ سنبھل جائیں گے، آپ اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور شراکت داری میں بھی تھوڑی سی جھول آ سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی رشتہ آئے گا، آپ اپنے کم تر لوگوں سے شادی کرنے کے بارے میں آپ نے کوئی یہاں پہ نہیں سوچنا، نہیں تو ساری شادی خراب ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ کہہ لیں کہ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں جب آ جائے گا تو پھر ایک دم ایسے ہوگا جیسے کوئی چینج آ گئی یہاں پہ، وینس اپنے گھر میں آ گیا۔ جب وینس 7ویں کا لاٹ 7ویں کا تھا تو بندے کو بہت ایڈوانٹیجز ملنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ میاں بیوی میں تعلقات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، اور اچھی زندگی گزرتی ہے، اور شادی کا بندھن، محبت، چاہت، جسمانی جنسی سکون اپنے پارٹنر سے ملنا شروع ہو جائے گی، تعلقات بہت مضبوط رہیں گے، زندگی میں گھریلو سکون کے علاوہ دولت بھی ملے گی۔ اگر آپ کی کوئی محبت چل رہی ہے، اگر آپ کا کوئی افیئر چل رہا ہے اور سچی محبت چل رہی ہے تو وہ شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور بڑی اچھی طے ہو جائے گی شادی، اور آپ کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوں گے۔ اگر آپ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو بہت کامیاب رہیں گے، اور ہر چیز آپ کے حق میں ہوتی جائے گی۔ تو 7واں گھر آپ کے، میں نے جیسے پہلے کہہ رہی ہے کہ میاں بیوی میں تعلقات تھوڑا سا، جو آپ کا آدھا مہینہ جو گزرے گا وہ آپ کا تھوڑا، اور 30/8 کے بعد پھر وینس آپ کے ساتھ آ جائے گا، تو یہ بہتر حالات آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ شراکت داری میں تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور دونوں، اچھا یہاں پہ اگر آپ پارٹ 1 میں جائیں گے تو دونوں میاں بیوی کی سفر میں رکاوٹ آ جائے گی، لیکن جیسے ہی وینس اپنے گھر میں آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے، دوسروں کی ٹکٹوں پہ سفر کرتے ہوئے نظر آئے، آپ کا فورن ٹریولنگ ہو جائے گی، بڑی اچھا سفر ہوگا، اور بہت ہی آپس میں آپ کا کوآپریشن ہوگا، لیٹیگیشن کیس میں ریکوری ہو جائے گی، پولیٹیشین حضرات کو پبلک میں بہت فائدہ مل جائے گا، میرج کمپیٹیبلٹی ہوگی، فارن افیئرز میں آپ کو بہت ایڈوانٹیج ملتے ہیں، اپنے معدے کا خیال رکھنا ہوگا، اور ناٹ ایک کہہ لیں کہ فائنل، پریگننٹ خواتین they must be very very careful in this month، کیونکہ کیتو بگائے گا، دوڑائے گا، سامان کھچائے گا، ہیل پہنائے گا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، جس کا آپ کا پریشر آئے گا آپ کی پریگننسی پہ، اور آپ کا مس کیریجز کے چانس بنتا ہے۔ تو اپنے اس مہینے میں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان کا اپنے کنٹیکٹ میں رہنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور کوئی ڈیلے نہیں کرنا، نہیں تو اگر آپ کا 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے تو پھر ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، اور اگر آپ کا 9th منتھ جا رہا ہے تو پھر سفر سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ راستے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو یہ اکتوبر کا مہینہ آپ کا ملا جلا اور اچھا بھی گزرے گا۔ اب نومبر کا مہینہ، یہاں پہ آپ کے سن آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں، مارس 5/9 کو آ گیا ہوا۔ اب مارس جب 4تھے گھر میں جاتا ہے
اور وہ چوتھا گھر برج سلطان ہے، تو آپ اپنی ماں کی خدمت کریں گے، پراپرٹی بنائیں گے، ماں کی طرف سے پیار ملے گا، والدہ کی طرف جھکیں گے، جوانی اگر آپ جوان ہیں، ینگ ہے، تو والدہ کے ساتھ وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کا نیٹل میں چوتھا گھر نیگیٹو ہے تو والدہ سے اختلاف رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور اگر والدہ کی طرف سے پراپرٹی ملی ہو، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں، یا والدہ کی بد دعا نہیں یہاں پہ آپ نے لینی اگر آپ کا نیگیٹو۔ اوور آل یہاں والدہ آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہوئی نظر والدہ کی پراپرٹی آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتی نظر آتی ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے آپ کرتے ہو۔ اور جب 8ویں کا لارڈ چوتھے میں جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا کیئرفل آپ کو ہونا پڑے گا۔ معاشرتی ترقی، دنیاوی معاملات میں آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی وراثتی جائیداد مل جائے گی، پر اس کو فروخت نہیں کرنا، یا اس کو کمرشل بنانے میں دلچسپی لیں گے، جہاں سے کرایہ حاصل ہو، دکانیں ہوں گی تو کرائے پہ گھر کرائے پہ چلا دیں گے۔ وراثتی جائیداد کو بڑھانے اور اپنی حاصل شدہ آمدنی کو ساتھ ملا کر گھر اور رہائشی کو عالی شان بنانے پہ زور رہے گا۔ ساری جائیداد اپنی ذاتی رہائشوں کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ جائیداد مختلف شہروں میں بھی آپ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ سن بہت مضبوط ہے، اور پر 8واں گھر ہے۔ پھر بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہوگا، کسی قسم کا رسک نہیں لینا، آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ مضبوط کر کے چلیے گا، مطاعت ہو کے چلیے گا، ارد گرد کہتے ہیں سڑک پار کرنی پہلے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں پھر سڑک پار کریں، تو اسی طرح یہ مہینہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے کراس کے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز زیادہ ملنے ہیں۔ آپ کی کوئی ڈسگریس ڈیگریڈیشن ختم ہو گیا، کوئی قرضہ اتار دیں، کوئی قرضہ لے لیں گے، کوئی وبائی امراض سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، کوئی مسٹری میں حصہ لیں گے، مخفی علوم آپ کا بہت دلچسپی رہے گی، کوئی کھوئی ہوئی رقم واپس آ جائے گی، کوئی ڈیلے کام ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ کا پورا چانس ہوگا آپ کی فارن ٹریولنگ ہے، جو نیشنلٹی والی کہ فارن کنٹری میں جو آپ کو ویزا لگ جائے گا، یا نیشنلٹی مل جائے گی، یا گرین کارڈ مل جائے گا، کوئی انٹرویو آ جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی فیور ملتی ہوئی نظر آئے۔ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول گیٹ فارن نیشنلٹی، فارن ویزا اینڈ ٹریولنگ ٹورڈز ابراڈ۔ یہ آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، کوئی گفٹ مل جائے گا، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی نہ لیگیسی آ جائے گی، کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی پیسے آ جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ہڈن ویلتھ بھی ملتی نظر۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، انجوائے کیجیے گا، یہاں پہ آپ کو جائیداد کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دسمبر کا مہینہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ سن آپ کے 9th ہاؤس میں آتا ہے، اور یہاں پہ سیٹرن کی اس کو سکیئر بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جوپیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہے، لہٰذا اس سکیئر کا آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ جب 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں، یہاں پہ آپ کسی دوسرے شہر میں شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی پراپرٹی بیچ کے کوئی اپنا نیا گھر لیتے ہوئے نظر آئے، کوئی نئے شہر میں جاتے ہیں۔ اگر یہ کام ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی عمر 45-40 سال کی عمر میں ہوگے، تو وہ اپنا چینج آف ریزیڈنس، چینج آف جائیداد کو فروخت کر کے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا جسے ہجرت بھی کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں جا بسنا، یہ کرنا، یہ سارا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کیونکہ 9th کا لارڈ تیسرے میں یہ بڑی اچھی کمبینیشن بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ آپ کا سن کیونکہ اس میں ہے، تو یہاں پہ آپ کا مرکری، وینس، یہ سارے آپ کے آئیں گے، تو دسمبر کا مہینہ آپ کو بہت ہی آپ کا بہتر ہوگا۔ 2 قسم کا سفر نظر آتے ہیں، ایک سفر نظر آئے گا آپ کا مذہبی سفر، ایک نظر آئے گا آپ کا فارن ایجوکیشن کا، تو ان دونوں کے چانسز ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو وہاں سے ای میل آ جائے گی آپ کو، آپ کا داخلہ ہو جائے گا،
اور اگر آپ نے حج عمرہ یاترا یا چرچ یا کوئی ایسے عبادت گاہوں کا وزٹ کرنا تو وہ بھی یہ دسمبر کے مہینے میں آپ کا چانس بن جائے گا، کیونکہ سن اس وقت سیجیٹیریس میں اور اس کا لارڈ تیسرے گھر میں، تو 9-3 کا کمبینیشن ہمیشہ چینجز لاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا ہوتا ہے۔ فارن ٹریولنگ آپ کی وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، چیریٹی کرتے چاہے دان کرتے صدقات دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ ریسرچ ورک میں آپ کو فائدہ ہوگا، وجدانی کیفیت بہت اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوگی، تیسرے بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہوئی ممکن نظر آتی ہے۔ مذہبی اسکالر یہاں پہ بہت ان ہوں گے، بہت ان ہوں گے، اور یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے یہ دسمبر کا مہینہ آپ کو بہت بہتر سے، سارے سال کا اینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہاں پہ آپ مذہبی طور پہ بھی چارج ہوں گے، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوں گے، اور اپنے معاملات کو بھی سیدھا کرنے میں کامیاب ہے۔ سال میں جو آپ نے اپنا شروع کیا تھا بزنس، اس کا پروفٹ اینڈ جو ہوگا وہ بزنس کا ایک اچھے طریقے سے بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بینکرز رات بھی اپنی کلوزنگ بہت اچھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے ٹینشن انزائٹی اور ڈپریشن سے آپ نے 100 میل دور رہنا ہوگا۔ یہ آپ کے میں نے 12 مہینے آپ کو بتا دیے، آگے چل کے اب آپ کا جرنل اور یہ مختلف ٹاپک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں، پورے مہینے کو مختلف ٹاپک کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جرنل کیسا ہوگا، اس مہینے اسپیشل کیا ہوگا، فنانشیل ایڈوانٹیج، ایجوکیشن میں، آپ کے ہیلتھ ایشو میں، اور رومانس لو لائف کیسی ہوگی، اور آپ کا کیریئر کیسا ہوگا، سوشل لائف کیسی ہوگی۔ تو ہم پہلے جرنل چلتے ہیں، جرنل آپ کا تو ایریز جرنلی یہ سال آپ کے لیے کیسا، یہ آپ کو سن آپ کے راہو کے ساتھ ہے، تو آپ نے اپنے باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، باس آپ کے ساتھ کرٹیسائز کرے گا، آپ کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا، آپ آگے سے تھوڑا سا برداشت کرنے کی عادت ڈالیے گا، کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ بحث کرنے کی، ادروائز وہ آپ کو نقصان پہنچا، تو اس کو ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کیجیے گا، کیونکہ آج کل کا جو باس ہے 90% کمی باس ہے، اور وہ اپنے خوشامد پسند ہے، اور ایریز آپ خوشامد نہیں کر سکتے۔ اب نوکری آپ کیونکہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ بغیرتی والی نوکری ہے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے جس سے آپ کا اور باس کا میچ پڑ سکتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ڈپلومیسی میں جائیے گا، کوئی بات نہیں ٹیمپریری، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ دیکھ لیجیے گا، ضروری نہیں کہ ٹینشن لینی ہے۔ دوسرا، آپ کی پروموشن کے سلسلے میں آپ نے تھوڑا سا باس کے ساتھ، کیونکہ ACR آپ کی اس نے لکھنی ہے نومبر میں، تو وہ اچھی ACR لکھ دے گا دسمبر میں، تو دسمبر میں آپ نے اپنا خاص طور پہ جنوری اور دسمبر یہ 2 مہینے اپنے باس کے ساتھ آپ نے بہت ہی رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹینشن انزائٹی ڈپریشن یہ بھی آپ کا چلے گا، اور خواتین کے ساتھ جو وہ ہے وہ خامیاں بیوی میں دوریاں رہیں گی، خاص طور پہ اپریل کے مہینے میں۔ تو جنرلی آپ کے لیے 2 حصے آتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے لیے، ایک تو 26 مئی تک، اور اس کے بعد 26 مئی کو جب جوپیٹر کی تبدیلی ہوتی ہے، اور مارس مختلف حصوں میں، تو یہ ملا جلا سال ہوگا آپ کو۔ اب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اگلے ٹاپک میں، تو اس کے مطابق آپ کو میں بتا دوں۔ اوور آل یہ فل آف بیزینس، ٹینشن اور انزائٹی میں یہ سال گزرتا ہوا نظر آیا، بٹ وتھ سرٹن بینیفٹس بھی ہے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ دی بینیفٹس۔ اسپیشل کیا ہوگا اس سال، اسپیشل آپ کا کیا ہوگا؟ اسپیشل آپ کا جو اس سال کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ آپ کا جنوری میں، اگست کا مہینہ جو ہوگا، یہ آپ کو بہت یہاں پہ سڈن گین کوئی فائدہ مل جائے گا، بچوں کی طرف سے اچھی خوشخبری مل جائے گی، ایجوکیشن میں خوشخبری مل جائے گی، اور ایجوکیشن میں آپ کو بہت اسپیشل آپ کو پیسے آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بہتری آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اسپیشل جو آپ کا جو اسپیشل نیگیٹو ہوگا وہ اپریل کا مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم لے کے آئے گا، تو اس میں آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا۔ جون اور اپریل، اور اس کے علاوہ آپ کا نومبر،
تو دسمبر سوری، یہاں پہ کام کا بوجھ آپ سے بڑھے گا۔ تیسرا نمبر آتا ہے ایجوکیشن کا۔ ایجوکیشن ایریز آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور اس کے الٹیمیٹلی رزلٹس آپ کے حق میں آئیں گے۔ خاص طور پہ آپ کو جو جولائی اور اگست اور نومبر دسمبر، یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں بوسٹ ملے گا، ویدر یو آر ان یور کنٹری اور ان فارن کنٹری، ایجوکیشن کے رزلٹ اچھے ہوں گے۔ سبجیکٹ آپ نے اپنے باس کے ساتھ، اپنے سپروائزر کے ساتھ تھوڑا سا دھیمے مزاج میں رہنا، لو کی پہ رہنا اور اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ اگر آپ موبائل میں گھسے رہے، اگر آپ اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں گھسے رہے، یا رونے دھونے میں رہے، یا ٹینشن میں رہے، یا گھر میں لڑائی ڈال کے رہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے رہے، یا آپ کی والد صاحب کے ساتھ پرابلم ہے، تو آپ موسٹ آف دا ٹائم یو کین ویسٹ ان لڑائی جھگڑا یا ٹینشن انزائٹی میں۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ چلتے رہنے دیجیے گا، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہی اسٹرالوجی کا فائدہ ہے، یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف بٹ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹ ان یور ایجوکیشن۔ تو اس لیے، اور پھر آپ کو اس ستمبر کے مہینے میں آپ کو جاب بھی مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ اس سال اپنے وزن کے مطابق آپ نے گندم کسی کو دے دیجیے گا، اگر آپ میری طرح تو 5 کلو آٹا ہر 3 ماہ بعد دیجیے گا، اور اگر آپ بالکل میرے جیسے ہی ہیں تو پھر 2 روٹیاں آپ نے ہر اتوار کو کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ یہ ایریز کا پورے سال کا صدقہ بنتا ہے۔ اگر آپ نے گندم اپنے وزن کے دیے تو سال میں 1 دفعہ ہی دینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے ہیلتھ ایشو میں آپ کو تھوڑا سا بہت متحد ہونا پڑے گا، تھوڑا سا نہیں۔ ایک تو ENT کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے، کبھی ناک بند ہو گیا، کبھی کان میں پرابلم آ گیا، کبھی آپ کا گلا خراب ہو گیا، کبھی بلڈ پریشر فلکچویٹ ہوگا، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بلڈ پریشر، تو ہیلتھ ایشو آپ کو ٹریگر کرے گا تھرو آؤٹ ایئر۔ یہاں پہ خاص طور پر اپریل کا مہینہ اور جولائی کا مہینہ آپ کو کافی، اور اس کے علاوہ اکتوبر کے مہینے میں پریگننٹ خواتین جو ہے نا وہ بہت تنگ ہوں گی۔ تو اس لیے آپ نے پورے سال اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا، اس کو اپنے پراپر دوائیاں، اور اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں دین یو مسٹ بی ویری کیئرفل، کیونکہ 12ویں گھر میں سیٹرن ریٹروگریشن میں بھی جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ جب بھی وینس نیگیٹو ہوگا آپ کے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کریں گے۔ تو ہیلتھ ایشو کے معاملے میں یہ سارا سال آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا، آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا، آپ کو ان ٹائم ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو اپنے ساتھ کہہ لیں کہ دوائیاں سے اپنی وقت پہ کھانی ہوں گی، لیگزٹی میں نہیں، لیٹ نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو آپ نے بہت ہی سردیوں میں آپ نے گلا کھول کے نہیں چلنا، تو یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کا چیسٹ کا انفیکشن ہو جائے گا یا کوئی اس طرح بد پریزی زیادہ کھانا کھا لے گا، گیسٹرو کے پرابلم، کیونکہ کیتو آپ کے 7ویں گھر میں ہے اور راہو آپ کے پہلے گھر میں ہے، اور جبکہ سیٹرن 12ویں گھر میں، تو 3 جگہ آپ کے خراب ہونے کے چانسز ہے۔ ایک پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ایک سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ناک پہ چوٹ لگ سکتی ہے، تیسرا معدہ خراب رہے گا، گائنی کے ایشو، مس کیریج، اور یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، کمر درد رہے گی، تو پیریڈز کی فلکچویشن رہے گی، کبھی جلدی کبھی دیر، کبھی پیریڈز درد کے ساتھ آئیں گے، تو یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی ہوگی۔ اب آگے فنانشلی آپ ٹھیک رہیں گے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر میں 26 مئی تک ہے، اور اس نے آپ کے 10ویں گھر کو ٹرائن دی ہوئی ہے، لہٰذا مئی تک تو آپ کے جو اسٹیٹس میں، قد کاٹ میں، بزنس میں، آپ کی جاب میں، یہ سب آپ کو ایڈوانٹیجز ملتا رہے گا، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جھوٹ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے تیسرے گھر میں آ جائے گا، اور تیسرا 7ویں گھر کو ٹرائن دے گا، اور دوسرے 11ویں گھر کا۔ تو یہاں پہ ایک تو آپ وہ لوگ جو شیئرڈ بزنس کرتے ہیں ان کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، بڑے اچھے ان کے چل جائیں گے، اور وہ لوگ جو غیر ملک میں سفر کرتے ہیں، باہر جا کے نوکری کرتے ہیں، یا باہر جا کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو بھی ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ تو پورا سال ہی آپ کو فنانشل پرابلم کوئی نہیں آئے گا، سوائے مارچ کا مہینہ، یہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے گزارنا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے اخراجات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، یا تو آپ بیماریوں میں خرچ کریں گے، یا کوئی فضول خرچی میں کریں گے۔ تو فنانشلی آپ نے جو نا یہ آپ نے
مارچ اور اپریل آپ نے محتاط ہو کے گزارنا ہوگا، باقی آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں ہیلتھ ایشو۔ ہیلتھ ایشو میں نے شروع میں ایکسپلین کر دیا ہے، ناک، کان، گلا، مگرین اور سر درد اور نیند صحیح نہیں آئے گی، یہ آپ کا پورا سال چلے گا، معدہ خراب رہے گا اور آپ کے مس کیریجز کے چانسز بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنے معدے کا خاص طور پہ زیادہ، کیونکہ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو اس دن سارا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرا ENT کا پرابلم بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نور الحسن ہوتے تھے ENT اسپیشلسٹ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں سب سے لیس پرائورٹی وہ ENT ہے، حالانکہ ساری بیماریوں کی وجہ ENT ہوتی ہے اور جس کو ہم بالکل سیریس نہیں لیتے۔ تو اس لیے آپ نے پورا اپنا خیال کرنا ہوگا، اور اپنا ہیلتھ ایشو کو آپ نے خاص طور پہ جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے لیے یہ سال تھوڑا سا بیماریوں، ہاسپٹلائزیشن کے اخراجات یہ بڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں رومانس، لو لائف، کیریئر، بزنس، رومانس اور لو لائف۔ اچھا، رومانس اور لو لائف آپ کی اچھی رہے گی، اور لیکن یو مسٹ بھی، خواتین جو ہے نا خاص طور پہ، اور یہ میاں بیوی کی لو لائف کوئی اچھی نہیں رہے گی اس سال، کیونکہ 7ویں گھر میں کیتو ہے اور پہلے گھر میں سن ہے، تو لہٰذا آپ کی میاں بیوی بھی ان بن رہے گی، آپ کے پرابلم بھی رہیں گے۔ وہ لوگ جن کی سچی محبت چل رہی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے لڑائی کرتے، میرا فون نہیں سنا، میرا یہ نہیں سنا، اس قسم کے، اور اکثر بچے اپنی منگنی نکاح اسی بات پہ، یہ ٹیلی فون جو ہے نا فساد کی جڑ ہے جو اس وقت بچوں میں لڑائی ڈال رہی، اور اتنی پوزیسونیس آ گئی ہے کہ نکاح ٹوٹتے دیکھیں، نکاح ختم ہو گئے، اس نے میرا فون نہیں سنا، یہ کس سے باتیں کر رہا تھا۔ شک کرنے کی عادت آپ کو بہت رہے گی، ایک دماغ پہ ایک ہلچل رہے گی، زیادہ ڈیپ تھنکر ہوں گے، سوچ سوچ کے ہلکان ہوں گے، پتہ نہیں وہ کسی کے ساتھ، اگر وہ فون نہیں سن رہا یا اس کا فون انگیج ہے تو آپ کہیں گے وہ ضرور کسی اور کے ساتھ گپ لگا رہا ہے۔ اس قسم کے وسوسے آپ کو تنگ کریں گے اور اپنے آپ کو آپ تنگ کریں، تو لہٰذا رومانس اور لو لائف آپ کو تنگ کر سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، بہت ہی خیال کرنا پڑے گا۔ ایکسکیوز می۔ آگے آتا ہے کیریئر، بزنس۔ کیریئر بزنس بہت اچھا ہے، بٹ یہاں پہ پھر میں کہوں گا اگر آپ گورنمنٹ جاب میں یا آپ ملازمت کرتے ہیں تو دین اٹ وڈ بی اے ٹف ایئر فار یو، یو ول ناٹ گیٹ فیور فرام یور باس ایز ویل ایز فرام ہائر اتھارٹی ایز ویل ایز فرام یور پیرنٹس، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لو کی پہ رہنا ہوگا۔ اگر آپ کیریئر میں آپ نے جتنا اپنے آپ کو لو کی پہ رکھا، کمپرومائزز پہ رکھا، ٹکریں نہیں ماری، ٹپیکل ایریز نہ بنے، تو پھر یو ول سکسیڈ ٹو گیٹ گڈ کیریئر بزنس، ادروائز آپ کی پروموشن ہوتے ہوتے رک سکتی ہے، باس اس میں ٹانگ اڑا سکتا ہے، باس اس کو تنگ کر سکتا ہے آپ کو، تو لہٰذا یہ سال آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو اپنے کہہ لیں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو میں، بزنس میں آپ نے کوئی کیس اپنا عدالتوں میں نہیں لے کے جانا، اور کوئی اپنا اس قسم کا جہاں پہ عدالت آپ کو تنگ کرے اس پہ آپ نے نہیں جانا، تو اس لیے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، اور اپنے بزنس کو یہاں پہ جو بزنس آپ کا، جو بزنس والے لوگ ہیں ان کو آپ کو ایڈوانٹیج ضرور ملے گا۔ 1 دسمبر آپ کا، جنوری، فروری، اس کے بعد مئی، اور اس کے بعد آپ کا اگست، ستمبر اور نومبر، یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ آپ کو بہت اٹھان ملے گی، ماں سوائے وہ لوگ جو سروس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ٹف ٹائم کا سال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں سوشل لائف۔ سوشل لائف آپ کی جوپیٹر بہت سٹرونگ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے نئے دوست بنیں گے، آپ کے نئے دوستی فیملیوں کے ساتھ کنٹیکٹ رہے گا، خاص طور پہ اپریل مئی میں آپ کا مذہبی گیٹ ٹوگیدر بڑی ہوگی، روزوں میں اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ نئی فیملیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ سوشل لائف آپ کی خاص طور پر اگست کے مہینے میں آپ اپنے بہت انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگست، مئی اور اکتوبر، نومبر، یہ آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ہی اچھا سال ہے، یہاں پہ آپ کی سوشل پرسٹیج میں اضافہ ہوگا، آپ کے حلقہ باب میں اضافہ ہوگا، آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور دعوتیں وغیرہ خوب چلیں گی۔ تو یہ آپ کا پورا سال آپ کو میں نے انالیسس کر دیا آپ کا، تو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ آخر پہ میں
اپنی جو فیمیل بہنیں بھائی یہ جتنی ہیں خواتین ہیں جو خاص طور پہ نئی شادی شدہ جوڑے، تو خدا کے لیے میچ نہیں ڈالنا، ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کا آلریڈی ہیڈ کوارٹر چھوٹا ہوا تو یہ سال صبر کر کے تھرڈ بندے کو اپنی شادی کے جھگڑوں میں نہیں ڈالنا۔ جتنا لو کی پہ رہیں گے اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ جتنا آپ میچ ڈالیں گے تو ڈیورس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے ڈیورس سے بچنا ہے نا تو آپ کو منہ پہ تالا لگانا ہوگا، تھرڈ پرسن کو نکالنا ہوگا، اور اپنے آپ کو آپ میاں بیوی خود رابطہ کریں، تیسرے بندے کو ڈالیں گے تو انٹریگ ہوگی۔ اجازت دیجیے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔